علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس طرح کی کثیر حدیث مبارکہ، حتیٰ کہ یہ عاجز آ جاتے ہیں بندے کی نیکیاں لکھنے سے، پھر اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں۔ جیسا اس حدیث میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے نے تیری یوں تصویر کی ہے، اللہ فرماتا ہے کس طرح؟ حالانکہ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کئی عقائد ہیں جن کا اس طرح کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حکمت کی وجہ سے کوئی غیب کی خبر نہ دیں تو خصوصاً اس کے لیے ایک عقیدہ بننا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پھر کیا مسئلہ ہے، اللہ کیوں پوچھ رہا؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی، کوئی نہ کوئی۔ تو وہ بندے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس طرح کی ہے اور اب ہم عاجز ہیں کہ اس کو کیا نیکیاں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بس جس نے جو کہا ہے نا اس کو لکھ کے محفوظ کر لو، جب قیامت کے دن آئے گا بندہ جانے بندے کا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرشتے بھی عاجز آ جاتے ہیں تسبیح و تعلیم میں، ایسے کلمات بھی بندہ پڑھتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کی کتنی نیکی اس پر کتنا فضیلت ہے۔ فرمایا جب بندہ ان کلمات کو کہتا ہے تو فرشتہ ان کلمات کو اپنے پر میں رکھ کے کس طرف چلتا ہے؟ پھر جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے یہ گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے فرشتے، اب کتنے فرشتے ہیں کسی مائی کے لال کو پتہ نہیں، مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام تو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی آپ کو پتا ہے زمین میں کتنے فرشتے ہیں، پہلے آسمان پہ کتنے ہیں، دوسرے آسمان پہ، یہ سرکار علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں سارا کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جس کے سامنے ہے وہ جانتا بھی ہے، جس کے سامنے ہے وہ جانتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے اس کا گزر ہوتا ہے تو جس نے وہ کلمات کہے ہوتے ہیں، وہ کلمات آگے آ رہے ہیں، کون سے کلمات؟ وہ ساری فرشتوں کی جماعتیں اس کہنے والے کے حق میں یوں دعا کرتی ہے، مولا اپنے اس بندے کی بخشش فرما، مولا اپنے اس بندے کی۔ بھائیو غور کرو، ایک فرشتہ نہیں، 1000 نہیں، لا تعداد فرشتے بندے کے حق میں اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے کی کیا فرما دے؟ بخشش فرما دے۔ بس سرکار نے فرمایا وہ اسی بات پر لگے رہتے ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے پہ خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنے اس بندے پہ خاص رحمت نازل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کہ وہ کلمات کون سی جن کے کہنے سے یہ برکت نصیب ہوتی ہے، جن کے کہنے سے یہ فضیلت نصیب ہوتی ہے کہ فرشتہ تمہارے وہی کلمات اٹھا کے کہاں چلا جاتا ہے؟ آسمانوں کی طرف، اور جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے گزرتا ہے وہ تمہارے لیے دعائے بخشش و دعائے رحمت اللہ کی جناب میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کلمات تمام بھائیوں پاتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اب ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو تیسرے کلمے کا یہ حصہ نہ آتا ہو، تیسرے کلمے کا یہ حصہ نہ آتا ہو؟ بس اس میں ایک لفظ اور سرکار نے ملایا، کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اب یہ بھی ہمیں آتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہم سب کو آتا ہے۔ قسمت ہماری کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں کتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ سے رحمت لینے کے اعتبار سے، بخشش کروانے کے اعتبار سے، فرشتوں سے دعائے رحمت لینے اور دعائے بخشش کروانے کے اعتبار سے ہماری قسمت کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تار نہیں رہتی، یہ ہماری قسمت۔ سرکار نے کوئی کمی نہیں چاہی۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو قرآن و حدیث میں مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ذکر ہے، بندہ اپنی حلال روزی کمانے والے کام بھی کرتا رہے تو زبان تو نہیں کام اٹھاتی۔ کیا ہوا بہت کم مرتبہ کسی کسٹمر سے کو گفتگو کرنی پڑتی ہو تو اتنی دیر اس سے گفتگو کرے،
اگر حلال روزی کما رہا ہے تو یہ گفتگو کرنا بھی نیکی میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اگر شریعت کے مطابق روزی کما رہا ہے تو یہ اس کا گفتگو کرنا بھی کس میں شمار ہوتا ہے؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو ہمارے امام صاحب کا یہاں یہ اصول ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک بندہ اپنے بیوی بچوں اپنے والدین کے لیے 8 گھنٹے ہم فرض کرتے ہیں حلال روزی کی جستجو میں لگا ہوا. کیا مثال ہم نے دی؟ کتنے گھنٹوں کی؟ 8 گھنٹے. اور دوسرا مسلمان 8 گھنٹے جو جون سے 8 گھنٹے یہ لگا، مثلا رات کے ہیں تو وہ بھی رات کے، دن کے ہیں تو اس کے بھی دن کے، وہ 8 گھنٹے شریعت کی روشنی میں کیا کمانے میں لگا رہا؟ حلال روزی. بھائی بچوں کے لیے آسانی ہوگی، بیوی بچوں کے حقوق مالی ادا ہوں گے، والدین کے حقوق ادا ہوں گے. جب میرے پاس حلال رزق ہوگا تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. آج تو زمانہ ہی ہے کہ ہر نیکی بغیر پیسے کے تو آپ نیکیاں بھی نہیں ہوتی بھائی صاحب، حلال پیسے ہوتا ہے. دور ایسا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، فرما اس وقت نیکی کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں چلے. نیکی کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں. ہم آج اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں میرے بھائی. ایک جانب 8 گھنٹے نوافل پڑھنے والا شخص اور دوسری جانب 8 گھنٹے اپنے اہل و عیال کے لیے شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا. حرام خوروں کے لیے نہیں یہ فتویٰ، جو شریعت کے تحت روزی کمانا ہے اس کی بات ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ، 2 نمبری یا ایسی چیز کی خرید و فروخت جس کو اسلام نے منع کر دیا، یا رشوت، سود، ایسے لوگوں کی بات نہیں ہوتی. ان کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کے مطابق حلال روزی کماتے ہیں. شریعت کے مطابق حلال روزی کماتے ہیں. وہ 8 گھنٹے روزی کما رہا ہے اور دوسرا بندہ 8 گھنٹے کیا پڑھ رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ عطا فرمایا شریعت کی روشنی اگر ہم دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جتنا ثواب 8 گھنٹے روزی کمانے والے کو اللہ دیتا ہے اتنا 8 گھنٹے نفل پڑھنے والے کو نہیں دیتا. شرط یہ ہے کہ حلال روزی، شرط یہ ہے کہ کیونکہ یہ نفل کام میں لگا ہوا ہے. طالب الحلال فریضہ، سرکار نے فرمایا کہ حلال رزق طلب کرنا یہ فرض ہے. حلال رزق طلب کرنا یہ فرض ہے تاکہ بندہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. تاکہ بندہ اپنی ضروریات کو اگر نہیں کمائے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک گناہ کا دروازہ کھلے گا. سب سے پہلے بھیک مانگے. حالانکہ اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے عام حالات. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو کہتا ہے، جو بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آخر میں کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا یہ کلمات فرشتے اپنے پلوں میں رکھ کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں ان کلمات کے کہنے والے کے حق میں وہ پوری جماعت اللہ کی جناب میں دعائے بخشش اور دعائے رحمت میں مصروف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، تو فرمایا یہ بندے کا گویا عقیدہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو ہر عیب سے پاک قرار دیا ہے. اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے شخص کے لیے خصوصاً یہ وظیفہ ہے جو دن رات وظائف میں بیٹھا ہے. دن رات سرکار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں ادا کی. یا نمبر 2 وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ یار ہم بھی اتنی دیر وظائف کرتے ہیں لیکن کیا کریں بچوں کے لیے حلال روزی بھی کمانی پڑتی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے
ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ دیا ہے. اب سننا سرکار کے جملے کیا ہیں. فرمایا تم ساری رات، کیا فرمایا تم ساری رات اور سارا دن تسبیحات میں لگا دو. سارا دن اور ساری رات جو بھی فرائض عبادت سے وقت بچے وہ کس میں لگا دو؟ تسبیحات میں لگا دو. فرمایا صحابہ کیا میں اس تمام ذکر سے بڑھ کے تمہیں ایک وظیفہ نہ عطا فرماؤں سبحان اللہ کہ تم اس کو دہراؤ. اللہ اس ساری دن رات کے وظائف کرنے والوں سے اس کے ایک مرتبہ پڑھنے والوں کو اجر زیادہ عطا ہوگا. سبحان اللہ. اب وہ کلمات البتہ یاد نہیں ہو سکیں گے آپ کو، یا تو لکھوا لیں یا پھر ان قریب یہ جس کتاب سے آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اللہ کو منظور ہوا تو ان قریب یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کو لے لیں گے تو اس میں تو کئی درجے اس طرح کے وظائف زیادہ ہیں صرف احادیث کی روشنی. سبحان اس اللہ. کتاب کا نام بھی رکھا گیا کنز الوظائف از احادیث. سبحان اللہ. از احادیث. عربی میں ہم نے نام رکھا کتاب الاذکار من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے کلام سے ذکروں کی کتاب، سرکار کے کلام سے ذکر کی کتاب. اب رسول اللہ نے جملے کون سے دیے غور کرنا. فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ سبحان اللہ عدد کل شیء والحمد للہ مثل ذلک. والحمد للہ کتنا وقت لگا میرا اس کے پڑھنے میں. سرکار نے فرمایا یہ ایک بندہ فرائض عبادت سے ہٹ کر، یہ میں خود تفہیم حدیث کے لیے جملے بول رہا ہوں، جو فرائض عبادت پہ ٹائم لگتا ہے اس سے ہٹ کر باقی سارا دن اور رات وظائف میں بیٹھا رہے تو فرمایا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ شریعت کے بانی آپ ہیں. سرکار علیہ السلام جس چیز کو جتنا رتبہ عطا فرما دے، آپ شریعت کے بانی بھی ہیں اور شریعت میں مکمل طور پہ اللہ نے آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں شریعت ہماری ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری رات اور سارا دن سمیت ذکر کا اتنا ثواب نہیں جتنا ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو میرا رب اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. پڑھ لے یا سن لے بات ایک ہی ہوتی ہے، پڑھ لے یا سن لے بات ایک ہی ہوتی ہے. میرے بھائی غور کرنا، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے اور کیسا پیارا فرمان علی شان ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، بات کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہر روز کب ہر روز میرے اس احد پہاڑ کے برابر سونا کما لیا کرتا. یہ تو وہی جانتے ہیں نا جنہوں نے احد کی زیارت کی ہے. کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے مدینہ المنورہ میں، شاید سارے پہاڑوں سے بڑا پہاڑ کہیں تو میرے خیال میں یہ مبالغہ ہے. مدینہ منورہ میں جتنے پہاڑ ہیں، مسجد نبوی کے ارد گرد کسی بلڈنگ سے بھی یہ نظر آتا ہے، اگرچہ دور ہے لیکن اپنی بلندی کی وجہ سے بڑا طویل ترین پہاڑ ہے جس کا وزن کم از کم دنیا والے تو نہیں جان سکتے. ہاں جو فرما رہے ہیں وہ اس کے وزن کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر کیا کما لیا گیا. اب صحابہ نے آگے وہی جواب دینا تھا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، یا رسول اللہ ہم میں سے تو کسی کی ہمت بھی نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا کما لے روزانہ، اور پھر کما کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرنا ہے. اصل کمائی تو یہی ہے نا مسلمان کی، جو اللہ کے راستے میں دے گیا وہی اس کو ملے، یا جو اہل و عیال پر شریعت کے مطابق کمائے ہوئے، شریعت کے مطابق خرچ کیے ہوئے، یہ بھی بندے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے.
ये भी बंदे की तरफ से हदीस मुबारक क्या होता है, सदका होता है। अब ये ना समझा करें तो घर वालों को ला कर शायद साया होता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने तो इतने तक फरमाया। मैं उस हदीस की तफहीम अर्ज कर रहा हूँ। तफहीम का माना होता है मेन वन ये कलिमात हदीस के लिए समझाने के लिए कुछ रद्द बदल होता है, इसलिए बंदा कहता है तफहीम हदीस है। हदीस हो तो फिर लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना जरूरी होता है, लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना जरूरी होता है। तफहीम हदीस है, मफ़हूम हदीस यूं है। सरकार ने फरमाया एक बंदे ने 10 रुपए मस्जिद में लगा, दूसरे ने 10 रुपए किसी जामिया को दे दिए, तफहीम हदीस है। तीसरे ने किसी मिस्कीन फकीर को दे दी, और चौथे ने 10 रुपए, कौन से 10 रुपए की बात होगी, जो हलाल से कमाए हूं और हलाल कामों पे रखा है, चीजें भी भूल आया हो जो शरन हलाल। फरमाया अपने घर वालों के लिए कुछ चीज खरीद ली 10 रुपए की, खाने पीने की जरूरियात जिंदगी की, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, वालदा के लिए, वालिद के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए 10 रुपए की क्या खरीद ली। फरमाया अगर कोई मुझसे पूछे ना इन चारों में अफजल सदका किसका हुआ, एक ने मस्जिद को दिया, एक ने जामिया को दिया, एक ने किसी मिस्कीन को दिया, एक ने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया। फरमाया अगर कोई मुझसे पूछे इनमें सबसे ज्यादा, हालांकि पैसे बराबर ही सारों ने खर्च किए, सबसे ज्यादा मेरे रब ने सवाब किसको दिया। फरमाया सहाबा सुन लो, जिसने हलाल से कमा के हलाल कामों पर, हलाल अशिया पर अपने घर वालों को 10 रुपए लगाए हैं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा सवाब वही कमा के चला। इसको चट्टी ना समझा जाए, घर वालों के अखराजात को चट्टी ना समझा जाए, घर वालों के अखराजात को अपने आप पे बोझ न समझा जाए, वरना फिर उस सदके का सवाब ही क्या हो। सवाब तो तब है कि खालिस नियत से किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। ये नियत हो कि मेरे रब ने इनके ये माली हुकूक मेरे ऊपर रखे हैं, मैं अपने रब की बात मानते हुए इनके माली हुकूक पूरे करता था, फिर ये। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है तुम में से जो हर रोज ओहद पहाड़ के बराबर क्या कमा ले, फिर उसको सदका भी करे अल्लाह की। सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह कम से कम हम में से किसी की हिम्मत नहीं, हम में से किसी की हिम्मत नहीं। दरिया रहमत में जोश में आया, सरकार ने फरमाया ये तो तमाम जितने भी बैठे हैं हर एक की हिम्मत है। तुम कह रहे कोई नहीं कमा सकता, मैं कह रहा हूं हर बंदा ही कमा सकता, और एक बहुत नहीं, ये मैं कह रहा हूं हदीस की तफहीम की गर्ज से, हदीस के जुमले नहीं, एक बहुत नहीं। अगर कोई मुसलमान चाहे तो रोजाना 1000 ओहद पहाड़ हो उनके बराबर सोना सदका करने से ज्यादा सवाब भी कमा सकता, क्योंकि सरकार ने अपनी उम्मत पे बड़ी रहमत, बड़ी शफकत फरमाई है। इनकी उम्र कम थी, लेकिन सरकार ने इनको ऐसे ऐसे कलिमात, ऐसे ऐसे जुमले अता फरमाए, ऐसी ऐसी इबादत अता फरमाई कि पीछे हजारों साल की उम्र पाने वाला भी हमारा मुकाबला कर सकता नहीं, जो पीछे वाले उम्मत से गुजर गए। सरकार ने ये करम फरमाया अपनी उम्मत पे, लेकिन उम्मत है कि गफलत का शिकार नजर आती है, उम्मत है कि गफलत का शिकार नजर आती है। देखें रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम कह रहे हो हम में से किसी की हिम्मत है, और मैं कहता हूं तुम में से हर एक की हिम्मत है। यह सरकार के फरमान का निशान है। ये जो अगला महीने का ना 1000 ओहद पहाड़ के वजन से भी ज्यादा सोना सदका अगर कोई मुसलमान करना चाहे तो वो रोजाना कर सकता है। कब कर सकता है? हफ्ते बाद नहीं, रोजाना। अब सरकार ने फरमाया उसका तरीका क्या हो, जो तरीका सरकार देंगे अगर आप में हिम्मत हुई तो आप कहे यार बोलो तो फायदे की तरफ तो हर मुसलमान माहिर होता है, कम से कम फायदे की बात नहीं बोल रहे, जो जाहिर फायदा सरकार ने सलाम फरमा है, किसी आम फाम मुफ्ती का फतवा नहीं है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की हदीस है, और कुरान ने आपकी हदीस, आपकी जुबान से निकले हुए कलिमात को यूं ताबीर किया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरा महबूब अपनी मर्जी से। तमाम लोगों खास ख्याल रखो, मुस्तफा करीम अपनी मर्जी से नहीं बोलते,
کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے۔ اس ہستی کا یہ فرمان عالی شان ہے، فرمایا تم میں ہر بندہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر سرکار نے وہ وظیفہ عطا فرمایا، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا، صرف صحابہ تک محدود نہیں، جمع کا صیغہ فرمایا، فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی ایک جب اتنا کہتا ہے، کتنا؟ سبحان اللہ، اور بھی کرو، کتنی محنت ہوئی، کتنا وقت لگا، فرمایا جب بندہ کہتا ہے پھر کہہ لے سکون آ رہا ہے، پھر کہہ اللہ کی پاکی جو بولی جا رہی ہے، مومن کو سکون نہیں آئے گا تو پھر کس کو آئے گا؟ فرمایا جب کوئی صحابہ مسلمانوں میں سے، تم میں سے ایک مرتبہ کہتا ہے کیا؟ فرمایا میرا رب اس کے بدلے میں اس بندے کو ثواب اتنا دیتا ہے کہ ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اس سے بھی اللہ اس کو زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب میں نے جو تفہیم حدیث آج کی کہ روزانہ ہزاروں سے بھی زیادہ کما لیں آپ، میں نے ٹھیک جملہ کیا؟ اب کتنا محنت لگی، کتنا وقت لگا، آگے سنیں۔ پھر سرکار نے فرمایا اے صحابہ سبحان اللہ احد سے بڑھ کر ہے، کیا مطلب جو پیچھے آپ پاس کر رہا ہے؟ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جب ایک مرتبہ کوئی مسلمان کہتا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے میرا رب اس کو زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ اس کا اتنا اجر اللہ عطا فرماتا ہے میری امتی کو جتنا احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر دے، اتنا اجر تو میرا رب اس کو بھی نہیں دیتا جتنا صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے عوض میں اجر عطا فرماتا۔ پھر سرکار نے چوتھا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الحمدللہ۔ چوتھا جملہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ فرمایا یہ بھی احد سے بڑھ کر، یہ بھی احد سے، اور اگر آپ ان سب کا مجموعہ بنا لیں تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس میں ایک دفعہ اس طرح کہنے سے احد پہاڑ جیسے 4 وزنی پہاڑ، کیونکہ اس میں 4 کلمات آ رہے ہیں، سرکار نے جن کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا، سبحان اللہ کو الگ فرمایا یہ احد سے بڑھ کر ہے، لا الہ الا اللہ کو الگ فرمایا یہ احد سے، اللہ اکبر کو الگ فرمایا یہ احد سے، الحمدللہ کو الگ فرمایا کہ یہ بھی احد سے۔ تو گویا وزن جو احد پہاڑ کا ہے، اس جیسے 4 پہاڑ وزن کے اعتبار سے ایک بندہ سونا صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، اس کے اجر سے بھی اس مسلمان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں جو اتنا کہہ دیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں نا احد پہاڑ کے برابر سونا آئے گا کیسے؟ شاید اب میں اس کو کیسے سمجھوں، بس آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا آئے پھر اس کو بندہ صدقہ بھی کرے، ممکن نہیں کہ کسی ایک بندے کی ملکیت میں، عقل کی دنیا نہیں مانتی کسی ایک شخص کی ملکیت میں اتنا سونا آ جائے، دنیا میں عقل اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے، بھلے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ ایک فرد کی ملکیت میں احد پہاڑ کے وزن کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب، اس کا وزن تو کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے اللہ کی عطا سے، آپ کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے اس کا علم بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی کہاں وہ دولت کہ جس کو کوئی کما نہیں سکتا، اور کہاں اس سے بھی بڑھ کے نیکیاں، اور ہر بندہ اس کو کما سکتا ہے،
اور کتنی دیر میں؟ شاید 2 سے 3 سیکنڈ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب میں نے 4 احد پہاڑوں کے وزنوں سے سونا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اتنی دیر میں کما لیا. یہ جو میں نے اب کہا، جو آپ سے دوہروایا ہے نا، ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ جب کوئی کسی کو کہے بھائی یہ نیکی کرو، رسول اللہ نے فرمایا ان سب کو جتنا اجر ملے گا. مثلا میں آپ کو کہوں کہ سب بھائی کہو نا سبحان اللہ، اب آپ تمام کا جتنا اجر ہے، جتنے وہ پہاڑ بنے، اس آپ تمام کے اجر کے برابر میرے رب نے مجھے بھی اجر عطا، کیونکہ میں نے آپ کو نیکی کی طرف دعوت دی، بلایا ہے. تو سرکار نے فرمایا ان سب کے برابر بلانے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور کسی کے اجر میں کمی آنے نہیں دیتا. کمی تو وہ کرتا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو. مالک کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی. سرکار کی حدیث مبارکہ ہے سیاق میں فرمایا اول سے آخر تک قیامت کے دن تک پوری کائنات، ہاں وہ امت دعوت ہے یا اجابت ہے، جنہوں نے سرکار کو مانا ہے وہ ہے، یا جو کافر ہیں نہ ماننے والے وہ. فرمایا جس بندے کے ذہن میں اول سے قیامت کے دن تک جو جو آتا جائے وہ اس کو عطا کر دیا جائے، تو فرمایا صحابہ جتنا ایک سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی ہے، جتنا اس کے لینے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، میرے رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی. میرے رب کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی. اتنی وسعت والے خزانے ہیں کہ جن کی مثال کم از کم کائنات میں کوئی نہیں پیش کر سکتا. اللہ کی ہر چیز، اللہ کی ہر قدرت، اللہ کی ذات، ہر صفت، جتنی صفات ہیں وہ بے مثل اور بے مثال ہے. سبحان اللہ. ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں. اللہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے. اللہ جل شانہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غور کرنا، مکہ شریف کے اندر حرم حدود حرم، حدود ایک نیکی کا اجر کتنا؟ فرض کیا ایک بندے نے حرم کی حدود میں ایک اونٹ ذبح کیا، تو کتنے اونٹ پاکستان میں بندہ ذبح کرے تو ثواب برابر ہو؟ یہ 1,00,000 اونٹ ذبح کرے اور حرم شریف کی حدود میں بندہ فقط تو دونوں اجر میں کیا ہے؟ ظاہری طور. باقی کس کا کتنا اخلاص ہے وہ تو مالک کرتا ہے. نیکیوں میں ہمیشہ کمی اور اضافہ بندے کے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، بندے کے اخلاص اور بندے کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو فقط ایک بار سبحان اللہ کہے، اس کا اجر اگر وہ پرہیزگار متقی ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارا ہے، اور جو اس طرح نہیں گزارا وہ 1000 بار بھی کہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے اپنی اندرونی معاملات کی بات. ہم ظاہری بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کا تقاضا ہے کہ حرم کی حدود میں ایک نیکی کے بس کتنے کا ثواب ہے؟ 1,00,000. آپ میں سے کتنے مسلمان بھائی ایسے بیٹھے ہیں بزرگ جو ہر روز پاکستان میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر رہے؟ کوئی ہے؟ اگر اس سے کئی گنا زیادہ کا اجر سرکار عطا فرما دے کسی وظیفے کے کرنے کی برکت سے، تو کیا خیال ہے وظیفہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ سنن سرکار نے سین نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے 100 مرتبہ کہا، کتنی تعداد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. کہنا کیا ہے؟ کتنی بار کہنا ہے؟
फरमाया मेरा रब उसको 100 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता, 100 इंसानों को आजाद करने का क्या अता फरमाता। उधर से आके हदीस सुनेंगे ना तो फिर समझ आएगी। फरमाया एक बंदा जा रहा था रास्ते से, उसने देखा किसी दरख्त की शाख और टहनी रास्ते की तरफ बढ़ी हुई थी, रास्ते की तरफ बढ़ी हुई, जो आने जाने वाले मुसलमानों को क्या दे सकती थी, तकलीफ दे सकती थी। उसने तहिया किया, घर जाऊंगा, तुझे काटने का कोई आला लाऊंगा, तुझे काट दूंगा, तेरी वजह से कहीं मेरे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचे। और करना फिर 100 गुलाम आजाद करने का सवाल सोचना। सरकार ने फरमाया साहबा वो घर गया, उसने वहां से जो भी चीज काटने की उसको मुयस्सर आई, उसने काटने का आला लिया, उस शाख को काट डाला। नियत क्या थी, किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, वह मुसलमानों को तकलीफ से बचाने के लिए काटा। फरमाया उसने इतना कुछ किया, मेरे रब की रहमत जोश में आ गई। फरिश्तों को फरमाया हमने अपने इस बंदे को इसी नेकी की बरकत से जन्नत अता। आज मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ अंदाज से परेशानियों का सामान मुहैया करने वालों सोचो, जो भी करते हैं। आज मुसलमानों की इज्जतें बवाल करने वाले सोचे, आज मुसलमानों को दुख दर्द तकलीफ देने वाले कलेमात और मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमानों को तकलीफ देने वाले लोग सोचे कि जब किसी मुस्लिम की तकलीफ को इतना दूर किया कि फकत क्या काटी, शाख काट दी, तो रब ने उसको इस नेकी की बरकत से क्या अता फरमा दी। तो जो किसी को तंग करेगा इसी के मद्दे मुकाबले उतना बड़ा जालिम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जो किसी की इज्जत को हाथ में मिलाएगा, ये अपने घरों में गौर करना, रिश्तेदारों में गौर करना, अपने हमसाये की तरफ निस्बत करते हुए गौर करना कि हमारी वजह से कोई तंग तो नहीं, हमारी वजह से किसी की इज्जत खराब तो नहीं हुई, हमारी वजह से किसी का वकार खराब तो नहीं हुआ। मेरे भाई इन बातों को हद से ज्यादा हमारे ज़माने में सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम मुसलमान और इंसानियत के हुकूक से कोसों मील दूर चले गए। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले रोजाना गिनते करें, हम कहते हैं हमारे जैसे तो परहेजगार ही नहीं। नमाज बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिम का हुकूक अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक माफ ही नहीं होता जब तक मुसलमान खुद माफ नहीं करेगा। अल्लाह चाहेगा तो अपने हुकूक माफ कर देगा, चाहेगा तो अपने हुकूक माफ कर देगा। अब इस एक बात से बंदे को आजाद नहीं किया था उस शख्स ने, मुमकिन था कि किसी को इसकी वजह से क्या पहुंचती, उसको दूर किया। फरमाया मेरे रब को इतना पसंद आया कि मेरे बंदा मेरा बंदा होके बंदों का भला कर। फरमाया फरिश्तों इसको जन्नत दे दो, इसको क्या दे दो, और इधर फरमाया जो सिर्फ 100 मरतबा कहे सुभान अल्लाह ही, तो उसने 100 गुलाम आजाद करने का सवाब कमा लिया। एक गुलाम एक इंसान होता है। हमारे जमाने में पूरे वर्ल्ड में गुलाम और लौंडी का दौर खत्म हो चुका। सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में, सहाबा के जमाने में ये थे, गुलाम भी और लौंडियां भी, और गुलाम लौंडी की खरीदो फरोख्त इसी तरह जायज जिस तरह आजकल चावल घी चीनी की खरीदो फरोख्त जायज। तो 100 बंदा जिसने किसी शख्स से गुलाम खरीद के आजाद किया हो, गौर करें उनको कितनी खुशी पहुंची होगी, उनको कितना नफा हुआ होगा इस बंदे की वजह से। और ये मिल किसको रहा है, जिसने, हदीस भूल जाते हैं फौरन, जिसने कितनी बार क्या कहा, 100 मरतबा सुभान अल्लाह हमने कहा। आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, जिस शख्स ने 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फरमाया उसके लिए 100 घोड़े, कितने, 100 घोड़े बमाए अपने उस साजो सामान के जिसके जरिए सवार घोड़े पे सवारी करने के काबिल होता है। फरमाया ये जिहाद में देने के बराबर 100 घोड़ों का अल्लाह सवाब अता। जितना 100 घोड़े मुजाहिदीन को कोई दे, तैयार शुदा के जिन पे चढ़ के मुजाहिदीन क्या करने चले जाए, जिहाद। फरमाया जितना उसको सवाब मिलेगा जो अल्हम्दुलिल्लाह को कितनी बार पढ़ेगा, 100 मरतबा मेरा रब इसको 100 घोड़े
जिहाद में देने के बराबर अजर सवाब अता। अगली बात जो मैंने अपने भाइयों से तमहीदन अर्ज की थी पहले, ऊंट वाली याद है, सरकार ने फरमाया इसी हदीस के आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिसने 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, फरमाया उस बंदे को मेरा रब मक्का की सरजमीन पर, कहां? मक्का हुदूद हरम में, फरमाया 100 ऊंट, कितने ऊंट? 100 मक्का की हुदूद में 100 ऊंट, और उस हदीस के दांत बनाए तो कितने बने? कोई बोले तो सही जी। 100 लाख को क्या कहते हैं? 1 करोड़, क्योंकि यहां है मक्का की सरजमीन में 100 ऊंट ज़बह करने का सवाब, और वहां 1 ऊंट ज़बह करो तो सवाब मिलता है 1 लाख का, तो 100 लाख बनता है 1 करोड़। भाई गौर कर, 2.5 से 3 मिनट में बनता है 1 करोड़ ऊंट। अल्लाह के रास्ते में ज़बह करके उसको तकसीम करके जितना उसका सवाब मिलता है, फरमाया अल्लाहु अकबर जो 100 मरतबा कहता है मेरा रब उसको उतना ही अजर अता फरमाता है, मेरा रब उसको उतना ही अजर अता फरमा देता है। वक्त कितना लगता है, लेकिन हम गफलत के शिकार, हम गफलत के काश के मुसलमानों को ये जज्बा मिल जाए कि 24 घंटों में फकत 5 मिनट अलहदगी में ऐसे भी निकाल ले, हर मेरा भाई और बहन, हर बुजुर्ग और हर मां, 24 घंटों में कितने मिनट मैंने मांगे? काश के अलहदगी में ऐसे निकाल ले कि जिसमें वो अपना तजजिया करे कि मैंने क्या करना था और क्या किया। बस इतना सोचना है, मैंने क्या करना था और आज के 24 घंटों में मैंने क्या किया। काश के कोई इसको सोचने वाला निकल आए तो उम्मीद है इसकी बरकत से जब सोचने बैठेगा तो ज़ाहिर हर बंदा अक्लमंद है, कोई भी अपना नुकसान बर्दाश्त करता नहीं। जब सोचेगा आज की मैंने फजर की भी कज़ा कर दी, मैंने ज़ोहर भी कज़ा कर दी, मैंने असर भी कज़ा कर दी, मगरिब और इशा भी कज़ा कर दी, तो है तो मुसलमान, कम से कम दिल में एक ख्याल तो उठेगा कि तूने किसकी नाफरमानी कर दी। जिस मालिक का रिज़्क आता है उसी की नाफरमानी, जिस मालिक ने तुझे चलने फिरने सुनने बोलने की देखने की कुव्वत से नवाजा है उसी मालिक की नाफरमानी करता है। फिर आज 24 घंटों में जो 5 मिनट सोचने के, मैंने जुबान का इस्तेमाल क्या किया, इन 24 घंटों में मैंने आंख का इस्तेमाल कहां किया, इन 24 घंटों में अपने कान का इस्तेमाल कहां किया, इन 24 घंटों में मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल कहां ज्यादा है। 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बताया है। जब गौर करेगा तो उम्मीद है इस गौर और फिक्र की बरकत से मेरा रब उस बंदे को हिदायत अता फरमाए। लेकिन हम सोचेंगे कब? हमने तो एक ही नारा लगाया, खाओ पियो सो जाओ औलाद बढ़ाओ, बस काम ही खत्म हो गए। भाई ये नारा तो हैवानात के अंदर भी हमें नजर आता है, खाना पीना सो जाना औलाद बढ़ाना नस्ल बढ़ाना, हैवानात में ये सारी बातें पाई जाती हैं। फिर तुझे अशरफुल मखलूकात क्यों कहा? तुझे इंसान बना के सबसे अशरफ बनाया, कोई वजह है तो आखिर अशरफ का बकाया बनाया, उनको भी अल्लाह ने बनाया, हमें भी अल्लाह ने। वो माँ बहन इम्तियाज क्या चीज है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की, अल्लाह ने अकल दिया, शऊर अता फरमाया, फिर शरीयत को समझाने वाले हर जमाने में हमने पैदा फरमाया, उसका अजीम एहसान है। अगर वो उलमा को पैदा ही ना फरमाए तो उससे कोई पूछ सकता नहीं, तो फिर हमें क्या पता चलेगा हलाल क्या है हराम क्या है? रब का एहसान है कि नहीं कि उसने 1400 साल बीत के सरकार को गए हुए, लेकिन सरकार के हकीकी वो रसा आज तक चले आ रहा। वो उलमाए अमल उलमाए हक्का है। सरकार की अपनी हदीस भी है कि अंबिया की विरासत दीन है, इल्म शरीयत है, तो जो जितना इसको सीख लेता है उतना ही अपने नबी की विरासत से हिस्सा पा लेता है। अब्बे की विरासत में तो झगड़ते भी हैं, कत्ल गारत भी करते हैं। काश के कभी सरकार की विरासत को पाने के लिए भी जेल कर ले। काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का कितना करम है। और फरमाया जो बंदा सिर्फ कितनी मरतबा उसी तरफ आए
100 مرتبہ کیا کہے؟ اللہ اکبر۔ مکہ شریف میں فرمایا 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں دینے کا جتنا ثواب ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنے کا میرا رب اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ اب ٹائم لگنا ہے 2.5 سے 3 منٹ، 2.5 سے 3 منٹ۔ کاش کہ ہمارا اس طرح بھی کبھی ذہن بن جائے جس طرح روزانہ 9 بجے 8 بجے 11 بجے 10 بجے فلم ڈرامے اور گانے بازے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا ہم، کاش کہ کبھی اللہ کے ذکر کے لیے لائبریری میں بیٹھ کے بھی ہم ٹائم نکالنے والے، کاش جس طرح روزانہ دوستوں کے ساتھ صبح یا شام کو کسی بھی وقت باہر گھوم پھر کے مختلف مسلمانوں کی عزت پامال کرتے ہیں، کبھی غیبت کی دنیا میں، کبھی چغلی کی دنیا میں، کبھی کس انداز میں، کاش کہ آج ہم مختلف دکانوں پر، حماموں پر، چوکوں پر، مختلف جگہوں پر، سیر گاہوں پر، پارکوں میں بیٹھ کے جس طرح مسلمانوں کے خلاف ہم چغلیاں، غیبتیں، ان کے اوپر بہتان تراشیاں، مختلف قسم کے گناہ کماتے ہیں اس کی زبان کے ذریعے، کاش وہ وقت امت مسلمہ پہ آ جائے کہ بیٹھے ادھر ہی رہیں جس طرح آج ہے، لیکن حالات تبدیل ہو جائیں، زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، اگر ہو تو اللہ اکبر کی سطح بلند ہو۔ کاش کہ ایسا وقت امت مسلمہ پہ آ جائے، امت مسلمہ بیٹھی پارک میں ہو، بجائے کسی پر بہتان ڈالنے کے، کسی کی عزت خراب کرنے کے، اس کی زبان سے نکل رہا ہو سبحان اللہ۔ کاش کہ ایسا ذہن مسلمانوں کو مل جائے، کاش کہ ایسا ذہن مسلمانوں کو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ کی نافرمانی ہے ان تمام کاموں میں جو میں نے ابھی چند گنوائے، جب بندہ وہ کر لیتا ہے تو اللہ کی فرما برداری والے کام نہیں کر سکتا ہے، صرف غفلت کا شکار، صرف کس چیز کا شکار ہو گیا؟ غفلت کا شکار ہو گیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان ہے، غور کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کا، یعنی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، فرمایا کہ اس مسلمان کی طرح ہے جس نے 100 حج کیا۔ سبحان اللہ۔ 100 حج کے لیے کتنے سال درکار؟ سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے تو 100 سال درکار ہوئی۔ پھر آنے جانے کے لیے جو وقت، جو قیمت، ہم تو اپنے وطن کی بات کریں گے، آپ کے لیے جو حدیث و مسکر ہے وہ لگتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر کم از کم 15 سال کے بعد ہی مطلب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوگا، پھر آگے 100 سال درکار ہوں گے، پھر ہر سال آج کی سعادت بھی اگر اللہ کرے نصیب ہو جائے تو اتنا لمبا چوڑا وقت، اتنی لمبی چوڑی قیمت، سرکار نے فرمایا یہ تو اس کو بھی مل سکتی ہے جو 3 منٹ میں گئے تفہیم حدیث کے جملے، 3 منٹ صبح دے دے اور 3 منٹ شام کو دے دے، 100 مرتبہ کہہ لیا کرے صبح سبحان اللہ اور شام کو کہہ لیا کرے 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ اس بندے کی طرح ثواب کما لیتا ہے جس بندے کو رب نے 100 حج کرنے کی توفیق عطا کی۔ رسول کائنات، یہ نفلی حج مراد ہے، فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف انداز میں کیا کچھ عطا نہیں فرمایا جو آج ہم تک بھی پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائی غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یار میری زبان کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، میری آنکھوں کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، میرے ہاتھوں کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، کانوں کا استعمال کیسا ہے، پاؤں کا استعمال کیسا ہے، کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کو تبدیل کر دیں، اسلام کے مطابق کر دیں، اسلام کے مطابق، بس موجے موجود، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت، قبر میں بھی اللہ کی رحمت، محشر کے دن بھی اللہ کی عرش اعظم کا سایہ نصیب ہو، جب کہ کوئی اور سایہ ہوگا بھی نہیں۔ اور کب نصیب ہوگا؟ جب سرکار کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر ہے، سرکار کی شریعت و سنت کے مطابق۔ میرے بھائی بہت ساری کثرت کے ساتھ اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہم نے اس مستقبل قریب میں آنے والی کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس کتاب کے چھاپنے کے معاملے میں جو اسباب ابھی تک مہیا نہیں ہوئے، جو مسائل ہمارے لیے ہیں،
اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ان کو دور فرما دے، اور جب یہ کتاب میرے اور آپ سب کے ہاتھوں میں ہو، تقریباً 70 سے 71 صفحات پہ مشتمل ایسی ہی پیاری پیاری احادیث مبارکہ پر اس کتاب کو تعریف کیا گیا۔ اللہ سے ہم ان مبارک گھڑیوں میں دعا وہ ہے کہ اللہ اس کتاب کے معاملے میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور اس کو جلد از جلد منظر عام پر لے آنے کی اللہ ہم سب کو، خصوصاً مجھے اور جو میرے معاونین ہیں اس کتاب میں لکھنے والے لکھوانے والے، اللہ ہم سب کو اس کی ہمت دے تاکہ جلد از جلد یہ عظیم احادیث کا ذخیرہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں تک پہنچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کتاب کو میرے لیے اور میرے تمام معاونین کے لیے قیامت تک کے لیے نفع بند بنائے، اور قیامت کے دن اس کے توسل سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔